سورہ توبہ کیسٹ نمبر 29۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم بالدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ وهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم ایمانا صحیحا لقادهم ذلك الى الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا کہ جو قاتل الذین، ان لوگوں سے جہاد کریں، قتال کریں، الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو نہیں ایمان لائے اللہ پر اور نہ آخرت پہ، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ حرام سمجھتے ہیں اس کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ اللہ کے دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ کون؟ من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اس وقت تک قتال کریں جب تک کہ وہ دیں جزیہ، اور دیں بھی اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ تو اہل کتاب ہیں، اللہ پر بھی ایمان ہے، ان کا آخرت پر بھی ایمان ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب مفسر فرماتا ہے کہ اصل تو یہ بات ہے کہ فَهُمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَمَّا كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے میرے مدنی سرکار اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا، لم یبق لہم ایمان صحیح بأحد من الرسل، اب ان کا کوئی ایمان تو رہا ہی نہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے کلمے پڑھنے والا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو مسلمان ہوگا، اور حضور پہ ایمان لانے کے ساتھ تمام انبیاء جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں سب پر ایمان لائے، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ باقی انبیاء پر ایمان ہوتا ہے اجمالی کہ سارے انبیاء اور رسول برحق ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، شریعت تمام کی ایمان لانا ہوگا۔ تو اب جو آدمی لاکھ دعویٰ کرے کہ میں موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا یا میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، لیکن وہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو کافر ہے، اور تمام رسولوں پر کفر ہے۔ ولا بما جاؤوا به، اور نہ ان کا ایمان ہے اس کتابوں پہ جو پیغمبر لائے ہیں۔ انما یتبعون آراءهم وآراءهم، بلکہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ صرف اپنی خواہشات، اپنے خیالات، اپنے تخیلات
وآباؤہم، اور اپنے باپ دادے کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. یہ اس لیے نہیں چل رہے کہ شریعت اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، نہیں، باپ دادا یہی کہتے تھے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں. اور جو چیزیں تورات میں اچھی لگتی ہیں ایمان لے آتے ہیں، اور جو چیزیں موافق نہیں ہوتی چھوڑ دیتے ہیں. تو اصل میں تو یہ اپنی خواہشات کے تابع ہیں، اپنے آراء کے تابع ہیں، اور اپنے آباء کے تابع ہیں. لأنہم لو کانوا مؤمنین بما ایدیہم، اللہ نے مفسر فرماتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں یہ ان کتابوں پر ایمان لے آتے جو کتابیں ان کے ہاتھ میں ہیں، یعنی تورات و انجیل پر اگر یہ سچا ایمان لے آتے تو وہ کتابیں لقادہم ذالک الی الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کتابیں تو ان کو ہدایت کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لیے، کیونکہ کوئی ایسی کتاب میرے اللہ نے نہیں اتاری ہے الا کہ اس میں صفت ہے محمد الرسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بڑی تفصیل کے ساتھ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور سابقہ کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کا ذکر فرمایا ہے. اور اسی طرح ہر پیغمبر سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا، اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو بشارت دی کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو کتابیں ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے پیغمبر جو ہیں ان کا نام احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ ہوگا. تو اگر یہ ان کا کتابوں پہ ایمان ہوتا تو حضور پر ایمان نہ لے آتے. لأن جميع الانبیاء بشروا به وامروا باتباعه، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے میرے آقا مخدوم کے آنے کی خوشخبری دی اور اپنی امتوں کو ہدایت کی حضور کے اتباع کی. فلما جاؤوا كفروا به، اور جب حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت ملی تو انہوں نے کفر کیا. وهو أشرف الرسل عليهم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل اشرف ہیں، اشرف الرسل. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سابقہ انبیاء کی شریعت پہ چلنے والے نہیں ہیں باعتبار کہ وہ اللہ پاک کے اتارا ہوا دین ہے، بل لحظوظہم و اہوائہم، بلکہ یہ اپنے خواہشات اپنے فائدے کے لیے باتوں پہ ایمان لاتی ہیں. فلہذا لا ينفعهم ایمان ببقیۃ الانبیاء، اب تمام انبیاء اگر وہ ان پہ ایمان لائے تو وہ نفع نہیں دے گا. وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ سب کے سردار، سب سے افضل، سب کے خاتم اور سب سے کامل نبی کا انکار کر چکے ہیں، تو آپ کا انکار جو ہے گویا تمام انبیاء کا انکار، تو پھر ان کا کیا ایمان ہے؟ اسی لیے اللہ نے ان سے بھی قتال کا حکم دیا. وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. وهذه الآية الكريمة أولا بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9، ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم بأس الآية على ربح المدينة
فندبهم فأوهبوا ما هو اجتمع من المقاطنة ومن 30,000. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نزلت اول الامر بقتال اہل الکتاب. اللہ نے حکم دیا کہ اہل کتاب سے بھی جہاد کریں، کیونکہ اصل یہ کب نازل ہوئی؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت دی اور مشرکین کا معاملہ جو تھا مکمل طور پہ طے ہو گیا. اللہ نے مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، قریش کی قوت ختم ہو گئی، بنو ثقیف جو اسلام لے آئے جو نہیں لے آئے ختم ہو گئے. تو اب مشرکین سے جب معاملہ طے ہو گیا اور جزیرت العرب میں اسلام نے پوری طاقت پکڑ لی، قوت پکڑ لی، اب اللہ نے حکم دیا کہ اہل کتاب سے بھی جہاد کریں، کیونکہ جہاد کا مقصد ہی یہ ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو پورے عالم میں پہنچانا. اب وہ جہاد دعوت سے بھی ہے، تبلیغ سے بھی ہے، تدریس سے بھی ہے، تقریر سے بھی ہے، قلم سے بھی ہے، ہر لحاظ سے یہ سب جہاد ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلائیں. لیکن جب کفر اڑ جائے، ضد پہ آ جائے، جب بیماری اس مقام پہ پہنچ جائے کہ پھر عضو کو کاٹنا پڑتا ہے کہ جی اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب اس کو کاٹ لو، تو پھر اللہ جہاد کا حکم دیتے ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو گئے، لڑائی ختم. اب ہم یہ نہیں کریں گے بھی اب تو ہم جیت چکے ہیں، ان کو رگڑ دو. نہیں، بس انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، بھائی بن گئے، اسی وقت لڑائی ختم. بلکہ بعض صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے خطا اجتہادی کے پیش نظر، ایک صحابی نے کہا بھی جنگ میں کہ لا الہ الا اللہ تلوار مار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس آدمی کو قتل کیا یقول لا الہ الا اللہ. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی ساری زندگی تو اس نے کلمہ پڑھا نہیں، یہ جب جنگ کے میدان میں میرے سامنے آ گیا اور تلوار کی چمک دیکھی تو اب کلمہ پڑھ رہا ہے، ڈر کے مارے پڑھ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلا شککت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ زبردستی ڈر سے پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے؟ جب ایک آدمی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے بس ہمارا فرض ہے کہ ہم رک جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ایک قبیلے کی طرف بھیجا. حضور کو پتہ چلا کہ اس قبیلے نے زکوٰۃ سے اور سب چیزوں سے انکار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. حضرت خالد جب فوج لے کے گئے اور ان قبیلے والوں کو پتہ لگا، وہ بیچارے مسلمان تھے، ان کو جو پتہ لگا تو وہ جناب تلواریں اور اسلحہ لے کے اپنے قبیلے سے گھر سے باہر نکلے خوشی میں کہ خالد کا استقبال کریں گے اور کہہ رہے تھے سبانا سبانا سبانا. تو یہ لفظ معلوم معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، یعنی ہم نے دین اسلام قبول کر لیا. کیونکہ پہلے دور میں جو لوگ بھی مسلمان ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا صابی، یہ باپ دادے کے دین کو چھوڑنے والا ہے، نیا دین اختیار کر لیا. تو ان بیچاروں نے بھی اسی طرح اپنے عقل سے کہا سبانا سبانا کہ ہم نے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا. اور حضرت خالد نے سمجھا کہ وہ کہہ رہے ہیں سبانا سبانا، ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، کیونکہ اسلام تو لا چکے تھے. اب وہ کہتے ہیں سبانا کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا. تو حضرت خالد نے حکم دیا کہ بالکل قتال کرو، تو سخت قتال. اور یہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کچھ روکا اور کچھ اور صحابہ نے روکا کہ لوگ بچ گئے، ورنہ حضرت خالد تو سب کو تاتے کر دیتے. تو حضور کو جب پتہ لگا تو حضور پریشان ہو گئے اور فوراً کہا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، یا اللہ میں بری ہوں، میں نے خالد کو یہ حکم نہیں دیا. تو حضرت خالد جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ تو بالکل کھلا گئے تھے سبانا سبانا، ہم دین سے نکل گئے، دین سے نکل گئے.
تو دین تو اسلام لے آئے تھے، اس سے نکل گئے تو کافر ہو گئے۔ تو بہرحال حضور نے حضرت خالد کو سزا دی گی، کیونکہ شبہ تھا نا، آپ نے تو ان کو مرتد سمجھ کے قتل کیا ہے، ان کو مسلمان سمجھ کے تو قتل نہیں کیا، ورنہ تو ایک آدمی کو بھی قتل کیا جائے تو قصاص ہوتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاد جو ہے نعوذ باللہ یہ فساد نہیں ہے۔ فساد تو ہے کہ بھئی مسلمانوں میں کسی مذہب کے لوگوں میں قتل کرو، فتنہ کرو، فساد، نعوذ باللہ، اور فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اسلام کا جہاد یہ ہے کہ پہلے آپ دعوت دیں، ان کو اسلام کی طرف بلائیں، ان کو موقع دیں سوچنے کا، لیکن جب دیکھیں کہ اب یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر جہاد، اور جہاد میں بھی وہ ٹھیک ہو جائیں، بس اسی وقت ختم، جھگڑا ختم ہو گیا۔ مقصود تو اعلاء کلمۃ اللہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں تاریخ میں کہ جہاں جہاں سے صحابہ گزرے ہیں میرے مدنی پاک کے، اور جہاں جہاں سے تابعین کے دور میں اور بعد میں مسلمانوں کے گورنر، بادشاہ، سپاہ سالار، اور جن جن ملکوں میں انہوں نے قبضہ کیا ہے، اس کے بعد کبھی ظلم نہیں کیا۔ کوئی ہندو ہے ہندو ہے، کوئی کافر ہے کافر ہے، باقاعدہ دعوت دی، اعلاء کلمۃ اللہ کیا، مان گئے ٹھیک ہے، اور نجیبی ادا کرنے رہے، اور ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت۔ اسی لیے جب مسلمان ہمارے بادشاہ اور ہمارے مسلمانوں کے سپاہ سالار جب ان علاقوں سے جاتے تھے تو کافر جو ہے وہ رو رہے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے آج ہمارا ہیرو جا رہا ہے، آج ہمارا بڑا خیر خواہ جا رہا ہے، کیونکہ وہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قتال ان سے کریں، کیونکہ ان کا تو ایمان ہے ہی نہیں۔ ولہذا قال تبارک و تعالیٰ، اب اللہ نے حکم دیا، وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ 9، یہ 9 ہجری کی بات ہے۔ وَلِهَذَا تَجَهَّزَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِقِتَالِ الروم، اب حضور پاک نے روم سے جنگ لڑنے کی تیاری کی، اور وَدَعَ النَّاسَ إِلَى ذَلِكَ وَأَظْهَرَهُ لَهُمْ، حضور پاک نے روم سے جہاد کرنے کے لیے صحابہ کو دعوت دی، وَأَظْهَرَهُ لَهُمْ، اور ظاہر بھی کر دیا، ورنہ میرے آقا کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب آپ جہاد کے لیے نکلتے تھے تو بتلاتے نہیں تھے، یعنی ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کدھر جانا ہے، تاکہ دشمن کو پتہ نہ لگے اور وہ تیاری کر لے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ چونکہ بڑا مشکل مسئلہ تھا، اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا تجربہ تھا کہ روم سے ٹکرائیں، اور روم اس دور میں گویا یوں سمجھ لیں کہ سپر پاور تھی، جیسے روم تھا اور اسی طرح کسرا تھا، یہ بہت بڑی طاقتیں تھیں، منظم طاقتیں تھیں، اور جن کے پاس لاکھوں میں منظم باقاعدہ تربیت یافتہ فوج تھی۔ مسلمانوں میں تو ایک آدمی نے آج کلمہ پڑھا، مجاہد بن کے تلوار اٹھا کے مل گیا، کوئی تربیت یا کوئی فوجی ڈسپلن یا کوئی نظم تو نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں پھر خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں، اور سب سے زیادہ اصلاحات جو ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں جو اصلاحات ہیں وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ تو اس لیے حضور نے ظاہر کر دیا کہ ہم نے روم کے مقابلے پہ جانا ہے، جو جانا چاہے جائے، جو نہ جانا چاہے نہ جائے، کیونکہ مقابلہ بڑا سخت ہے اور آگے تو فوج ہے۔ وَبَعَثَ إِلَى رَبِيعَ الْمَدِينَةِ، اور حضور پاک نے جو اعراب مدینہ منورہ سے دور دور دیہاتوں میں رہنے والے ان کو بھی کہا کہ آ جاؤ۔ وَاجْتَمَعَ مِنَ الْمُقَاتَلَةِ نَحْوًا مِنْ 30,000، یہ پہلا موقع ہے کہ حضور کے ساتھ یعنی جو لوگ بالکل مجاہدین جنگ لڑنے والے جو ہیں ان کے 30,000 کا لشکر جمع ہوا۔ وَتَخَلَّفَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَامِ جَذَبٍ وَوَقْتِ قَيْضٍ وَحَرٍ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے وہ بھی رہ گئے، انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں جاتے، اور بعض لوگ خود مدینہ منورہ میں بھی رہ گئے، اور اکثر رہنے والے جو ہیں منافقین ہیں،
لیکن بعض مخلص مسلمانوں سے بھی خطا ہو گئی، وہ بھی پیچھے رہ گئے، ان سے بھی تاخیر ہو گئی۔ اور وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَامِ جَدْبٍ، یہ وہ سال تھا جس میں زبردست قحط ہے، اور وقت وہ تھا جو عین گرمی کی شدت کا زمانہ ہے، عین گرمی۔ اور عرب کی گرمی آج کل تو الحمدللہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ موٹروں میں بھی ایئر کنڈیشن ہیں، گھروں میں بھی ایئر کنڈیشن ہے، غریب سے غریب آدمی کے گھر میں بھی فریج ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے۔ اور اچھا، اور کوئی بہت بڑا مسافر ہو، بالکل بے سہارا بے نوا، جس کا کوئی ٹھکانا نہ، وہ بھی حرم میں آ جائے تو ٹھنڈا حرم ہے ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر تو کسی کو تصور بھی نہیں کر سکتا، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، زمزم کے ٹھنڈے پانی رکھے ہوئے ہیں، اور اتنا سینٹرلی ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم ہے کہ آپ کو نظر بھی نہ آئے کہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی ہے، اور اس کے بعد بھی پورا حرم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو۔ اللہ ان کے حسنات میں اس کو شامل کرے، جزاہم اللہ خیرا۔ اللہ مزید توفیق دے حرمین شریفین کی خدمت کی۔ ابھی انشاءاللہ آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ مزید یہ طواف کے لیے بھی انتظام کرنے والے ہیں، تاکہ 1 گھنٹے میں کم از کم 70,000 آدمی طواف کر سکے۔ تو جزاہم اللہ خیرا، اللہ پاک ان کے خدمات کو اور خدمت حرمین کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ توفیق دیں۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید الشام لقتال الروم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے چلے اور آپ نے شام کی طرف ارادہ کیا۔ وبلغ تبوک فنظر بها وقام بها قريبا من الشير يوم ثم استخار الله بالرجوع فرجع موسى ذلك الحافظ في الناس كما سيأتي بيانه بعد ان شاء الله تعالی۔ اور اس کے بعد حضور نے تبوک میں پہنچ کے 20 دن قیام کیا۔ ثم استخار الله في الرجوع، اس کے بعد حضور نے استخارہ فرمایا کہ ہم بیٹھیں، انتظار کریں اور یا واپس مکہ مکرمہ میں آ جائیں۔ تو غزوہ تبوک میں مفصل واقعات کا ذکر مبارک موجود ہے۔ آخر استخارے کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ واپس آ جائیں۔ وقد استدل بهذه الآية الكريمة بين أنه لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ومن أشبههم كالمجوس، كما صح فيهم الحديث أن الرسول أخذها من مجوس حجر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن مشهور، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تأخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، فلا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد استدل بهذه الآیت الکریمہ، بہت سارے ائمہ کرام نے اسی آیت مبارک سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تؤخذ الجزیۃ الا من اہل الکتاب، کہ جزیہ جو ہے وہ صرف اہل کتاب سے لیا جائے گا، چونکہ یہاں حکم ہے الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ تو بعض ائمہ کرام یہ فرماتی ہیں کہ جزیہ جو ہے نہیں لیا جائے گا مگر اہل کتاب سے، او من اشباہم، یا جو اہل کتاب سے ملتے جلتے ہیں جیسے مجوس ہیں، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذها من مجوس حجر، کہ حجر کے علاقہ، حجر علاقہ ہے، اس علاقے میں جو مجوسی تھے ان سے بھی حضور نے حکم دیا کہ وہ جزیہ ادا کرے۔ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ رحمهم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور یہی مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے لیں گے، یا جو اہل کتاب کے مشابہ ہوں گے جیسے مجوس ہیں۔ لیکن وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بل تؤخذ من جمیع الاعاجم، وہ فرماتے ہیں کہ نہ عرب کے علاوہ جتنی اجمی لوگ ہیں سواء كانوا من اہل الکتاب، چاہے وہ اہل کتاب ہیں چاہے مشرکین ہیں، ان سے جو ہے جزیہ لیا جائے گا۔ ولا تؤخذ من العرب الا من اہل الکتاب، ہاں عرب آ گئے ہیں تو عرب میں جو اہل کتاب ہے صرف ان سے جزیہ لیا جائے گا۔
اور غیر اہل کتاب سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، لیکن جو عاجم ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے لیا جائے گا۔ تو اسی لیے اب دیکھ لیں کہ الحمدللہ آپ خود کتابیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا محدث ہے، مفسر ہے، مؤرخ ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن جب مسئلہ آئے گا تو کہے گا کہ امام شافعی نے یہ فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے یہ فرمایا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ تو جب اتنے بڑے لوگ جو ہے وہ ان ائمہ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تو ہماری کیا حیثیت، یہ ہماری کیا حالت ہو سکتی ہے۔ وقال الامام مالک بل يجوز ان تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابين ومجوسين ووصلين وغير ذلك، وعلما اخذ هذه المذهب وذكرت مكان غير هذا والله اعلم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ امام دار الہجرہ ہے مدینے کے، بل یجوز فرماتے ہیں جائز ہے کہ جزیات سب کافروں سے لیا جائے، چاہے وہ کافر کتابی ہے، چاہے وہ کافر مجوسی ہے، چاہے وہ وصلی ہے، مشرک ہے، سب سے لیا جائے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلائل کا مقام یہ مقام نہیں ہے، اپنی اپنی کتابوں میں دلائل اب جو ہیں کہ بھی امام شافعی اور امام احمد کے کیا دلائل ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے کیا دلائل ہیں، کہ بس امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں ایک تھوڑا سا فرق آیا، ورنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے لیا جائے، جیسے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سب عاجم سے لیا جائے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عرب ہیں تو پھر صرف اہل کتاب سے لیا جائے، غیر عرب ہیں تو سب سے لیا جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں سب سے لیا جائے، جتنے کافر ہیں سب کے سب جزیہ ادا کریں، چاہے وثنی ہے، چاہے مجوسی ہے، چاہے کتابی ہے۔ اب وزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقولہ تبارک وتعالی حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ای ان لم یسلموا عن ید عن قہر لهم وغلبۃ وهم صاغرون مانا ذلیلون حقیرون مہانون، فلہذا لا يجوز اعزاز اہل الذمۃ ولا رفعهم نصیبهم اذلاء صغیرۃ اشقیاء۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تک جزیہ نہ دیں، اور جزیہ بھی کیسے دیں کہ یا تو اسلام لائیں، اسلام نہیں لے آتے تو جزیہ دیں، ان یدن اپنے ہاتھ سے، کیا مانا کہ مسلمان پوری طرح ان پہ غالب ہو، وہ خود آگے درخواست کرے کہ جناب جزیہ لے لیں، مہربانی کریں، اور ذلیل ہو کے، حقیر ہو کے، بے عزت ہو کے، کیوں کوئی آدمی دشمن کو ٹیکس دیتا ہے تبھی دے گا نا جب ذلیل ہو جائے گا، جب شکست کھا جائے گا، جب ہار جائے گا، تاکہ ان کو اسی لیے حکم ہے کہ کوئی اہل ذمہ، یعنی اگر وہ اہل ذمہ ہے تو ان کو عزت نہ دو مسلمانوں کے اوپر، اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، البتہ جتنے کافر ہیں یا مشرک ہیں وہ اہل کتاب ہیں، بل ہم اذلاء صغرا، ان کو ذلیل سمجھا کہ وہ ذلیل ہیں، حقیر ہیں، بدبخت ہیں، جنہوں نے اپنے خدا کو نہیں پہچانا، جنہوں نے کتاب آنے کے بعد کتاب پہ عمل نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی شان کو نہیں پہچانا ہے، تو پھر ان کو عزت نہیں دی جائے گی۔ عزت اللہ نے اسلام کے لیے دی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لیکن آج دیکھ لیں کہ اللہ معاف فرمائے ہمارے اعمال اتنے بگڑ گئے ہیں کہ آج ہم کافروں کو تو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو ذلت کی نظر سے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ، ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو۔ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں، اگر کوئی انگریز ہے، کافر ہے، وہ اپنے لباس میں ہے تو ہم سب دیکھیں گے او یار کوئی پتہ نہیں بڑا آدمی، اور اگر ایک مسلمان صحیح معنی میں اس لباس میں ہے، اس حلیے میں ہے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا، کہ دو چادریں باندھی ہوئی ہوں، ایک نیچے ایک اوپر، داڑھی سینے تک ہو،
اور چھوٹی پنڈلی تک جو ہے چادر ہو اور سیدھا سادہ جوتا ہو، سر پہ ٹوپی اور اس کے بعد پگڑی مبارک ہو، ایمان سے کہیں کہیں کھڑا ہو کوئی آدمی السلام علیکم بھی نہیں کرے۔ اگر کوئی 3 پیس سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے جناب کھڑا ہے اور ہاتھ میں سگار ہے اور دور سے دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ بھی کوئی باہر کا آدمی ہے، تو ہر آدمی جا کے اسلامی کے ساتھ آپ کہاں سے آئے اس سے پوچھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے اصل وجہ کیا ہے کہ جب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، نام کے مسلمان رہ گئے تو عزت ختم ہو گئی۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ غصہ کا غصہ اس سے ایسے ہے جیسے کوئی حقیقت نہیں، ارب کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو اور کافروں سے دبتا ہو۔ کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں نا جی، اسٹیشن پہ چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، امیگریشن میں چلے جائیں، کسی جگہ اگر سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہے اس کو سب سے پہلے جگہ دیجیے، اور اگر کوئی بیچارہ صحیح سنت پہ ہے وہ آگے آنے بھی لگے گا، ادھر جاؤ یار، کدھر مر رہے ہو ادھر۔ کھڑی کا مذاق اڑایا جائے گا۔ یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یکون القادہ یکون المعروف منکرا والمنکر معروفا، کہ جو بھلائی ہے وہ برائی ہو جائے گی اور جو برائی ہے وہ بھلائی۔ آپ ہر جگہ عمل دیکھ لیں، ایسا انگریز نے سسٹم بنایا نا بدبخت نے۔ آپ ٹرین میں جائیں، ہوٹلوں میں جائیں، بڑے بڑے جو ان کے 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹل ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان میں آپ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جو باہر چوکیدار ہے اس کے سر پہ پگڑی ہوگی، جو بیرا کھانا گاڑی میں تقسیم کر رہا ہے اس کے سر پہ کلا اور پگڑی ہوگی، جو بڑے بڑے ریسٹورانٹ میں اپنا ان کے کک ہوتے ہیں اور چیف کک ہوتے ہیں، بڑے باورچی ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں اتنی بڑی بڑی ٹوپیاں کہ ٹوپی سے بھی مذاق بڑھائی جائے۔ ہر حربہ اس نے استعمال کیا ہے، فکر سے، دماغ سے، قلم سے، تقریر سے، تحریر سے، ٹی وی سے، فلم سے، بے حیائی سے، ہر لحاظ سے اس نے ایسا سبق پڑھایا ہے کہ مسلمان بھی پٹری سے اتر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے آگے رونے کے سوا ہمارے بس میں یا آپ کے بس میں کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اللہ کے سوا اس حالت کو کون بدل سکتے ہیں؟ ہم تو اس ذلت پہ عادی ہو گئے، راضی ہو گئے۔ اب ہمارا تو خود 90% مسلمان جو ہے وہ کافروں کی شکل بنانے پہ خوش ہے، داڑھی منڈانے پہ خوش ہے، ٹائی لگانے پہ خوش ہے، اسی میں عزت سمجھتا ہے کہ میری عزت اسی میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے کوئی لباس پہن لینا، پینٹ پہن لینا، شرٹ پہن لینا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ کافر کے لباس کو عزت والا لباس سمجھے، داڑھی منڈانے کو عزت والی چیز سمجھے، تو مسئلہ کہیں عالم سے پوچھ لینا کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے اور اولاد جو ہوگی وہ زنا سے ہوگی۔ اپنے علاقے کے علماء سے، مفتیان سے پوچھ لینا کہ حضور کی سنت کو حقیر سمجھے اور کافر کی شکل کو عزیز سمجھے۔ کیوں؟ اگر نہیں سمجھتا تو وہ عمل کیوں کرتا ہے؟
ٹھنڈے دل کہنا نہیں جناب ہم تو داڑھی مڈانے کو جی برا سمجھتے ہیں جی، اور نہیں جی بادشاہ کیوں مڈاتا ہے؟ نہیں جناب کافروں کے لباس توبہ توبہ استغفر اللہ جی آپ اچھا نہیں سمجھتے، لباس حضور والا اچھا ہے لیکن پہنتا وہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سکھایا ہے۔ ایمان سے کہیں کتنے آدمی ہیں مسلمان جو سلام کرتے ہیں؟ اچھا چلو آپ یہ دیکھیں ذرا تجربہ کریں، آپ نے کسی کو ٹیلی فون پہ سلام سنتا ہوگا یعنی 1% بھی نہیں، ہر آدمی کہے گا ہیلو، یہ ہیلو کیا بلا ہے؟ نہ یہ قرآن کا لفظ ہے حدیث مبارک کا لفظ ہے؟ یعنی حضور پاک جب کسی سے بات کرتے تھے تو ہیلو کہتے تھے؟ یہ کس کا لفظ ہے؟ کس نے سکھلایا ہے؟ اور ہمارا ہر بچہ بیوی عورت بہن سب ہیلو، پہلی بات ہی یہیں سے شروع ہوگی، کوئی نہیں کہے گا السلام علیکم۔ کیوں؟ آخر آپ اتنا مرغوب کیوں ہو گئے؟ کیوں آپ نے تہذیب اسلامی کو نعوذ باللہ ایک گالی سمجھ لیا ہے؟ یعنی پوری دنیا میں جو اسلامی پردہ ہے نا جی وہ میڈیا دکھاتا ہے، دیکھو جی یہ عورتوں کو کیسے انہوں نے قید کیا ہوا ہے، اس کو باقاعدہ پوری دنیا میں ایک بطور کارٹون بنا کے دکھاتے ہیں، دیکھو جی عورت کو انہوں نے اوپر سے کوئی چیز ڈالی ہے، پتہ نہیں ہیلی کاپٹر ہے کیا بنا ہے، عورت ہے کیا ہے؟ بھئی تم اپنی عورت کو ننگا کر کے پھرتے ہو، آپ نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اگر ہم پردہ کر کے پھرتے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں جی اگر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بالکل منی سکرٹس میں اور نیکرز میں اور بکنی میں اور انڈر ویئر میں سڑکوں پہ کھڑا کر دیا تو ہم نے کبھی آپ کو کچھ نہیں کہا۔ اگر اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ عورت پردے میں ہو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور بڑے جمہوریت کے چیمپئن بھی بنتے ہیں جی آزادی ہے تو ہر آدمی کی رائے کی آزادی ہے، ہر آدمی کے حقوق ہیں، ہر آدمی کے انسانی حقوق ہیں، ہر آدمی کی شخصی حقوق ہیں، ہر آدمی کو اپنے مذہب سے پیار ہے، تم جانا تمہارا کام جانے کرو۔ شراب کو گلی گلی میں یوں پہنچا دیا ہے کہ کوئی دنیا کا سٹور نہیں ہے، پیٹرول پمپ نہیں ہے، سروس اسٹیشن نہیں جہاں شراب نہ ہو، ہم اسے حرام سمجھتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیا دیکھیں نا وجہ کیا ہے؟ ایسا ہمارے اذہان پہ انہوں نے قابو پا لیا ہے، اللہ معاف کرے۔ آج ایمان سے کہیں کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں جہاں تصویر نہیں، اخبار خریدو پر 20 تصویریں اس میں کھڑی ہیں، نہ خریدو تو آخر کیا پڑھو؟ کئی رسالہ خریدو 20 تصویریں اس میں کھڑی ہیں، اور کوئی رسالہ خرید لو اس میں 2-3 صفحے صرف یہ ہوں گے کہ میک اپ کیسے کرنا ہے، جلد کی حفاظت کیسے کرنی ہے، آنکھیں کیسے ٹھیک رکھنی ہے، بھویں کیسے بنانی ہے، ناخن گول کیسے کرنے ہیں، لمبے کیسے کرنے ہیں، پالش کون سی اچھی ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیں، اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب رفع فرما لیں، اور اللہ کلمے پڑھنے والوں کو میرے مدنی پاک کی سیرت کی طرف لے آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کی طرف لے آئیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی طرف لے آئیں، اللہ ہدایت عطا فرما دیں۔ اور بعض لوگ نہ سمجھی میں بھی کرتے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں معمولی بات ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تہذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تہذیب محمدی کو مٹا رہے ہیں اور تہذیب افرنگی کو اوپر چاہ رہے ہیں، لا رہے ہیں۔ اس کا کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم تو سمجھو جی چھوڑو جی، سلوار پہن لی یا پاجامہ پہن لیا یا پینٹ پہن لی، سر جناب کیا فرق پڑتا ہے، بدن چھپانا ہی ہے نا، کو ہم معمولی بات سمجھ رہے ہیں، اسی سے تو سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا آپ کے نزدیک داڑھی معمولی چیز ہے، ہمارے نزدیک تو محبوب چیز ہے، سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے،
ہم تو داڑھی کی توہین کرنے والے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، آپ جو مرضی آئے سمجھیں، لیکن یہ معمولی چیز، لیکن ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے، جس آدمی کی داڑھی ہے نا، کم از کم میرا ایمان خدا کے گھر میں ہے کہ کتنے گناہوں سے صرف ہمیں داڑھی بچا لیتی ہے۔ آدمی جا رہا ہو، کوئی لڑکی ہو، دیکھے تو آدمی کو شرم، یار میرے منہ پہ داڑھی ہے، کیا کہے گا، حیا نہیں آتی، میرے ابا کی عمر میں ہو، مجھے دیکھ رہے ہو، یا کوئی کہہ دے اچھا چاچا جی السلام علیکم، تو آپ کا دیکھنا تو کام آ گیا نا۔ کتنے گناہ ہیں، ایمانداری کی بات ہے کہ داڑھی کی وجہ سے آدمی جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے، گندی بازار میں جانے سے بچ جاتا ہے، سور کھانے سے بچ جاتا ہے، شراب پینے سے بچ جاتا ہے، سگریٹ پینے سے بچ جاتا ہے۔ جو پیتے ہیں بیچارے اللہ ان کو بھی دعا کریں، اللہ ہم سب کو بچائے، ورنہ داڑھی والا عجیب لگتا ہے نا، داڑھی ہو منہ پہ اور سگریٹ ہاتھ میں ہو تو عجیب، جیسے دیکھا نہیں داڑھی ہو اور سر ننگا ہو، عجیب لگتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو تو عزت کی داڑھی دی ہے، شان دی ہے، اس کے سر پہ تو پگڑی ہو، سنت رسول عربی ہو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو صرف ایک داڑھی رکھنے سے ہم کتنے گناہوں سے بچ گئے، صرف مسواک کرنے سے ہم کتنے گناہوں سے بچ گئے، صرف وضو کرنے سے ہم کتنے گناہوں سے بچ گئے، صرف اسلامی ڈریس اختیار کرنے میں ہم کتنے گناہوں سے بچ گئے کہ دور سے لوگ چھوڑو یار یہ مولوی کوئی جا رہے ہیں، داڑھی ہو نا جی اور سلوار قمیص اچھا ہو، ٹوپی ہو، چاہے اس کو بیچارے کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ الف سے کیا بنتا ہے، لیکن لوگ دور سے کہہ دیں گے یار مولوی صاحب جا رہے ہیں، یعنی اللہ اس لباس سے بھی علماء کی صف میں لے آتا ہے، حالانکہ وہ کچھ نہیں بیچارا، اللہ نہیں جانتا۔ تو یہی بات ہے میرے نبی کی، یاد رکھو کہ اس نے عالم کی شکل بنائی، جاہل ہے عالم کہلایا، تم انگریز کی شکل بناؤ تو کیا کرو گے؟ بس تھوڑا سا دل میں رات کو جب بیٹھو نا ذرا مشورہ کر لینا بیگم سے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ کیا بی بی فاطمہ کے نقشے پہ چل رہی ہے؟ سیدہ عائشہ، بی بی ام سلمہ، بی بی زینب کے رستے پہ چل رہی ہے ماشاءاللہ، یا ملکہ کلوپترا کے رستے پہ چل رہی ہے؟ کیوں نا کہ قیامت میں ایسا نہ ہونا کہ تم ادھر ہو اور وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ کہ حضور نے تو فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو جس کی شکل بنائے گا، من تشبہ بهم منه، من تشبہ بقوم فهو۔ اب اسی سے یعنی آپ یقین فرمائیں، میرے دوست ہیں وہ بیچارے کچھ نہیں جانتے، اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے ہدایت کے فیصلے اللہ نے فرمائے، تو ماشاءاللہ داڑھی ہے اور پابند صوم و صلات ہو گئے۔ اچھا وہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ان لوگوں سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں، مجھ سے مسئلہ بتاؤ، بیچارہ پڑھا ہوا ہی نہیں، مسئلہ کیا بتائے گا؟ صرف داڑھی کی شان ہے، اللہ نے ایک سنت رکھنے سے علماء کی صف میں شامل کر کہ ہر دیکھنے والا بندہ کہے گا مولوی صاحب۔ تو ہمارے یہاں استادوں میں مسئلہ مشہور ہے کہ ایک دن ایک مولوی صاحب سبق پڑھا رہے تھے، تو ایک آدمی جو آیا تو داڑھی اور پگڑی، وہ مولوی صاحب کے تو ہوش اڑ گئے، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا مولوی آ گیا ہے، میری غلطیاں نہ پکڑے۔ تو اس نے طلبہ سے کہا بھائی تھما کبھی بند کرو، حضرت کو بٹھاؤ، پانی پلاؤ، یہ کرو وہ کرو فلاں لاؤ۔ انہوں نے کہا جان چھڑاؤں کیا کروں؟ اس کے بعد جب وہ بیٹھ گیا تو پوچھا کہ حضرت آپ کا اس میں گرامی، انہوں نے کہا جوشب۔ انہوں نے کہا یار یہ جوشب ہی ہے، لے آؤ کتابیں پڑھو۔ میں نے سمجھا تھا کہ مولوی صاحب ہے، اس بیچارے کو یوسف کہنا بھی نہیں آیا، جوشب۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی شکل، حضور کی سنت پہ چلنے کی توفیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں تہذیب محمدی کو غالب کر دے، اللہ ہماری اولادوں میں حضور کی تہذیب کو غالب کر دے، اللہ ہمارے اندر جو روحانی اور جسمانی شرک بدعات کی بیماریاں آ گئی ہیں اللہ ان کو دور کر دے، اور صحیح معنوں میں اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائی یہی معنی ہوتا ہے اولیاء اللہ کا کہ ان کو ہر مقام پہ پیاری ہے کس کی سنت؟ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کا فرمان اور سنت رسول اللہ ان کو محبوب ہوتی ہے، اور وہ ایک بات میں یہی فکر کرتے ہیں کہ بھی یہ سنت کے خلاف نہ ہو جائے، یہ کوئی ہمارا قدم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رہے۔ یعنی آج بھی الحمدللہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو مٹی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، مٹی کے برتنوں میں پانی پیتے ہیں، اسی طرح نیچے چٹائیوں پہ سوتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک سب کو دے سکتے ہیں، کوئی پلنگ پہ سونا منع نہیں ہے، قالینوں پہ نماز پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن جتنا تعلق اور قرب ہوتا ہے محمد عربی سے صلی اللہ علیہ وآلہ، دعا کریں اللہ ہم سب کو اتباع رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرماوے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اتنی عزت نہ دو، کما جاء فی صحیح مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وَإِذَا لَقِيتُمْ آدَمَ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر یہودی نصرانی آئے تو تم پہلے سلام نہ کرو، کہ اپنے آپ کو جھگائے صاحب سلام علیکم، نہ، خبردار، بالکل ان کے آگے نہ جھکو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، اگر رستے میں گزر رہے ہو، یعنی کہ آپ کھڑے جائیں حضرت جناب آپ جی، نہ، بالکل حضرت نے فرمایا مسلمان عزت کے ساتھ گزرے، ان کو چھوٹے راستے سے گزرنا چاہیے۔ اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، نہ کہ کافر کو عزت دی ہے۔ جو آدمی کافر کو دیکھ کے مرعوب ہو جائے، کافر کو زیادہ عزت دے، وہ سمجھو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے۔ اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، اسلام کی شوقت ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے ان العزت للہ جمیعا، اور دوسرے مقام پہ فرماتی ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کی عزت رفتہ کو بحال کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہماری عظمتوں کو بلہذا استودعهم امیر المؤمنین الخطاب رضی اللہ تعالیٰ تلک الشروط المعروفۃ بإظہارهم وتصویرهم وتحقیرهم وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من روایت عبد الرحمن بن غنم الاشعری۔ اسی لیے میرے آقا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی، اور آپ کے بعد آپ کے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شرائط رکھے تھے کہ یہود اور نصارہ سے جزیہ کتنا لینا ہے، کیسے لینا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اصل حکم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا ہے، لیکن تفصیلات جو ہیں وہ خلفاء راشدین نے طے فرمائی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور آپ نے لکھا کہ ان کو کس طرح ذلیل و حقیر سمجھنا ہے، جس کی روایت کی ائمۃ الحفاظ نے عبد الرحمن بن غنم الاشعری قال کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حين صالح نصارى من اہل الشام بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا كتاب لعبد الله عمر امیر المؤمنین من نصارى مدینہ كذا وكذا انکم ما كنتم علينا سألناكم الأعمال لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا لا نبذ في مدينة ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلعة ولا صوم ذاهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خطة للمسلمين ولا نمنع كنائس أن ينزل أحد من المسلمين في ليل ولا نهار وأن نصرف بابا للمارة من السبيل وأن نزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعم ولا نؤوي في كنائسنا ولا منع جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين ولا نعلم أولاد القرآن ولا نظهر الشرك ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام نرادوه
وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا ذات الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من لابسهم في كل صورة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق الشعر ولا نتكلم بكلام ولا نكتب كلاهم لا نركب السروج لا نتقلد السيوف ولا نطلق شيء من سنا ونحمل معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجد مغارب رؤوسنا وأن نلزم زين النحيس ما كنا وأن نشد زنارير أوساطنا وأن لا نزل السري ولا كنائسنا وأن لا نزل صلبنا ولا كتنا في شيء من ترك المسلمين أسواقهم. اب اندازہ کریں کہ حضرت عمر کتنا بڑا عبقری ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اللہ اکبر. یعنی آج پڑھیں کہ جو حضرت عمر نے لکھا تھا ایک ایک لفظ میں کتنی حکمتیں ہیں, کتنی دقتیں ہیں, کتنی اسلام کے احکام کی عزتیں ہیں اور کفر کی ذلتیں ہیں. آپ نے حکم دیا کہ نصارہ شام سے جب صلح ہوئی تو آپ نے ان کو لکھا کہ تم لوگوں نے ہم سے امان مانگی ہے اپنے لیے, اولادوں کے لیے, آپ کے اموال کے لیے, اہل ملت کے لیے, لیکن ہماری شرط ہم تمہیں امان دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں اور نہ ہمارے شہروں کے ارد گرد نہ تم کوئی مندر بناؤ گے, نہ گرجا بناؤ گے, نہ کوئی عبادت خانہ بناؤ گے, نہ کوئی یہودیوں کا سوما بناؤ گے, خبردار. اور جتنے تمہارے مندر پرانے ہو گئے ہیں, گر گئے ہیں, ان کو نہیں بناؤ گے دوبارہ, بس جو گر گئے, اور نہ نیا بناؤ گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ما کان خطۃ للمسلمین, اور جو مسلمانوں کے لیے ہیں ان کو تم پھر اپنے قبضے میں نہیں لو گے. اور تمہارے جو وہ مندر ہیں یا گرجے ہیں, اگر ہم مسلمانوں میں سے کوئی آدمی سفر کرتا ہوا رات میں یا دن میں آئے اور وہاں قیام کرنا چاہے تو تم منع نہیں کرو گے, تمہیں یہ حق نہیں ہوگا کہ روک سکو. اور تمہیں میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اپنے مندروں اور گرجوں کے دروازے بڑے رکھو تاکہ کوئی مسافر, کوئی سڑک پہ گزرنے والا جو ہے ان جگہوں سے فائدہ اٹھا سکے. اور جو ہم مسلمانوں کا آدمی گزرے تم پہ لازم ہوگا کہ 3 دن تک اس کو کھانا دو, اور تم پہ لازم ہوگا کہ تم اپنے گرجوں میں, اپنے گھروں میں کوئی جاسوس مسلمانوں کے خلاف نہیں رکھو گے, نہ کسی کو پناہ دو گے, اور نہ تم جو آدمی مسلمانوں سے دھوکہ کرنا چاہے اس کو چھپاؤ گے. اور اس کے بعد تم جو ہے ہماری اولادوں کو کوئی تعلیم نہیں دو گے, اور تمہیں یہ اجازت نہیں ہوگی کہ تم شرک کرو, تمہیں یہ اجازت نہیں ہوگی کہ لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دو, اور تمہیں یہ بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار مسلمان ہونا چاہے تو اس کو روک دو, تمہیں یہ اجازت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد کہ وَأَن نَّقُومُ لَهُم مِّن مَّجَالِسِنَا, اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم اگر بیٹھے اور مسلمان آ جائے بیٹھنا چاہے تو تم کھڑے ہو کے مسلمان کو جگہ دو گے, تم اٹھ جاؤ گے اور مسلمانوں کو جگہ دو گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَتَشَبَّهُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِّن مَلَابِسِهِمْ, اور بالکل کوئی مسلمان تمہارا لباس اختیار نہیں کرے گا اور نہ تم مسلمانوں کا لباس اختیار کرو گے, نہ ٹوپی میں, نہ پگڑی میں, نہ جوتے میں, حتیٰ کہ بالوں کے درمیان مانگ نکالنے میں بھی تم مسلمانوں کی طرح مانگ نہیں نکالو گے. آج تو تم خود اب اندازہ کرو جو کام حضرت نے ان کو روکا تھا وہ ہم سارے کر رہے ہیں, دیکھتے چلے جائیں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَا نَتَكَلَّمُ بِكَلَامِهِمْ, ہم تو اور پھر یہ بھی تمہیں حکم نہیں کہ ہماری زبان میں بات کرو. وَلَا نَقْتَنِي بِكُنَاهُمْ, اور جیسی ہماری کنیتیں ہیں اس طرح نہیں رکھو گے. اور نہ تم گھوڑے کی زین پہ بیٹھو گے, بغیر زین کے گھوڑے پہ بیٹھا کرو گے. اور اس کے بعد تمہیں یہ بھی حق نہیں ہوگا کہ تلوار لے کے چلو یا ہتھیار لے کے اٹھاؤ. اور تمہیں یہ بھی حق نہیں ہوگا کہ اپنی انگوٹھیوں کے اوپر جو ہے تم نام لکھو یا عربی کی لغت کے اندر کوئی حروف لکھو, یہ بھی تمہیں اجازت نہیں ہوگی. اور تمہیں شراب بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اور یہ جو تم آگے بال رکھتے ہو اس کو بھی ہٹانا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے تم اپنی سلیب جو ہے وہ بھی کرا, اس کے باہر نہیں لٹکاؤ گے.
واللہ نرفع اصواتنا بالقراءۃ فی قراءۃ شعب المسلمین، اگر مسلمان تمہارے مندر میں بیٹھے ہوں تو تمہیں زور زور سے پڑھنے کی اپنی کتابوں کی اجازت نہیں ہوگی، اور تم کوئی وفد بھی باہر نہیں بھیجو گے۔ اگر ہمارے مسلمان میت لے کے جا رہے ہوں تو تم ساتھ شور نہیں کرو گے اور نہ آگ لے کے چلو گے۔ اسی طرح بازاروں کے اندر بھی مسلمانوں کے برابر تمہیں دکان کھولنے کا حق نہیں ہوگا۔ قال فلما اتيت عمر بالكتاب زاد فيه وراء مسلمين شرطنا لكم ذلك المستوى على ملتنا وكبرنا عليه لبان فإننا خالفنا بشيء ما شرطنا لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق۔ حضرت نے اس کے بعد کچھ اور شرائط بھی بڑھا دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اپنا امان واپس دے دیں گے۔ اگر کوئی آدمی اپنے خاندان کے فرد کے لیے طواف کرنا چاہے، اگر اس نے کہا ہے وصیت کی ہے تو کرو، ورنہ اپنے لیے طواف کر کے اس کے لیے دعا کرو، اللہ ثواب دیں گے۔ نماز کے دوران میں جو قرآن میں سورتوں کی ترتیب ہے اسی کا پڑھنا افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے۔ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا، کسی نے عربی میں لکھا ہے مردوں کے لیے پلاٹینم کی انگوٹھی پہننی۔ میرا بھائی سونے کا لفظ آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ سونا حرام ہے۔ اگر پلاٹینم بھی سونا ہے تو حرام ہے، ورنہ آپ جانے ہمیں تو پتہ نہیں ہے پلاٹینم کیا چیز ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ وائٹ گولڈ ہے تو جب گولڈ کہہ رہے ہو تو حرام ہے۔ آپ کے بعد 2 رکعت جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے سنت ہے۔ اصل میں یاد رکھو کہ باقی ائمہ کے نزدیک ہے یا فرض یا سنت، اور کوئی تقسیم نہیں ہے۔ امام صاحب کے نزدیک ہے فرض، واجب، سنت۔ یہ اس لیے کہ امام صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں حضور پاک نے سفر میں بھی حضر میں بھی نہیں چھوڑی تو مقصد ہے کہ یہ فرض کے زیادہ قریب جا رہی ہے بات، یہ چیزیں جو ہے فرض کے قریب جا رہی ہیں، اس لیے ان کے نزدیک 2 رکعت طواف جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک کوئی حدیث مبارک نہیں ملی کہ حضور نے طواف کیا ہو اور 2 رکعت نہ پڑھی ہوں۔ تو اس لیے معنی یہ ہے کہ گویا کہ یہ سنت سے درجہ آگے بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کیا اور اس کے بعد مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں بھی جا کے انہوں نے 2 رکعت پڑھی، تو معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ سنت ہے۔ آدمی انڈیا میں ہے، عرفات والے دن روزہ رکھے، بالکل صرف عرفات کا روزہ جو حجاج کرام ہیں جنہوں نے حج کرنا ہے عرفات میں موجود ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن جو مکے میں ہے اور حج کرنے نہیں گئے، مدینہ منورہ میں ہے حج کرنے نہیں گئے، یا انڈیا میں ہے کسی ملک میں ہے، وہ روزہ ضرور رکھیں کہ اس روزے میں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کرنے کے لیے باب العمرہ سے داخل ہونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے۔ بیت المقدس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قبلہ تھا، میرے محبوب نے بھی پڑھا ہے، اس سے پہلے کس پیغمبر سے شروع ہوا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے، اللہ عالم۔ قیامت کے بعد سب فرشتے ختم ہو جائیں گے، قیامت کے بعد نہیں، قیامت آنے سے پہلے سب ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ زندہ کریں گے سب کو۔ جبریل علیہ السلام سب ختم ہو جائیں گے۔ حجر اسود کا رنگ جو ہے پہلے سفید تھا، ہاں بالکل، بعض روایات میں آتا ہے
کہ بالکل چمکتا تھا. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سودت ہو خطایا بنی آدم، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے گناہ گاروں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا. تو گناہوں کا اثر اگر پتھر پہ بھی ہوتا ہے تو ہمارے حال پہ کیا ہوگا، ہمارے دلوں پہ کیا ہوگا اور ہمارے بدن پہ کیا ہوگا. اسی لیے آپ دیکھ لیں علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بندے کی رات تہجد پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزری ہے اور دوسرے کی رات گناہ میں گزری ہے، صبح کو دیکھو دونوں کے چہرے واضح ہوں گے، ایک کے چہرے پہ رونق ہوگی، کشش ہوگی، دوسرے کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوگی. ہمیں مہدی جو ہے وہ آئیں گے انشاءاللہ، لیکن قیامت کے قریب میں. اور یہ بھی آتا ہے کہ مکہ شریف میں ظاہر ہوں گے، پھر انہی کے دور میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. لیکن وہ مہدی نہیں جو کہتے ہیں غار میں چھپا ہوا ہے، وہ تو ایسے قصے کہانیاں ہیں. آپ احادیث دیکھ رہے ہیں اشراط الساعہ، اس میں ساری حدیثیں مل جائیں گی. میں کسی وقت تہجد یا اشرق نہیں اشراق کی نماز پڑھتا ہوں. اچھا کرتے ہو، نہیں پڑھتا ہوں کوئی بات نہیں، پڑھو گے ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں. سنا تھا کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا محمد محمد پکارے گزر گئی. صاحب اللہ عالم اس کا کیا مطلب تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے کہا اس سے پوچھو نا، میں نے تو نہیں کہا مجھے کیا پتا کیا ہے. اگر کسی آدمی نے فرض نمازیں قضا کی ہے پہلے توبہ کرو، توبہ کے بعد جتنی ہیں کوشش کرو قضا کرنے کی. طواف الوداع جو ہے اس وقت کریں جب آپ نے جانا ہے، 1-2 گھنٹے پہلے کر لیا چلے گئے. اگر طواف کے دوران میں کسی معذور کو خیرات دے دی جائے کوئی حرج نہیں، لیکن جو پیشہ ور ہیں ان کو نہ دے، وہ اور عادی ہو جاتے ہیں. صدقے میں کسی کے دعا مانگنا جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، سیدھی اللہ سے مانگیں. ایک آدمی نے یہاں سے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں لکھ کے بھیج دی ہیں، وہ جہاں سے لکھ کے بھیجے وہاں لکھ کے بھیجے. بات تو کہنے والے کی ہے، اس کی نیت طلاق تھی، لکھ دی بھیج دی طلاق ہو گئی. باقی اپنے اپنے علماء سے، اور اگر عرب میں رہتے ہیں تو دارالافتاء سے فتویٰ لیں. میری بیوی کے پاس 7.25 تولے سے زیادہ سونا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکات دینی ہوگی. اللہ